میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مسلمان آیا جو کلمہ پڑھنے والا تھا اور ایک یہودی آیا، دونوں میں کوئی تنازع تھا، کوئی جھگڑا تھا، لڑائی تھی، اور اس جھگڑے میں یہودی حق پر تھا۔ میرے آقا نے فیصلہ سنا اور فیصلہ یہودی کے حق میں فرما دیا۔ کیوں کہ یہودی اس مسئلے میں حق پر تھا۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام عدل فرمانے والے ہیں۔ آپ ایسے عادل ہیں، آپ تو اپنی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں بیٹھ کر جب دودھ پینا شروع کیا تھا، آپ نے تو اس وقت بھی عدل کے دامن کو نہیں چھوڑا تھا۔ آپ نے اپنی اماں حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ ایک طرف سے پیا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ میری اماں کا ایک دوسرا بیٹا بھی ہے، دوسری طرف سے وہ پیے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو شیر خارگی میں یعنی ماں کا دودھ پیتے ہوئے بھی عدل کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ میرے آقا سب سے بڑھ کر عدل فرمانے والے ہیں۔ اس لیے بظاہر اس مسئلے میں یہودی حق پر تھا تو حضور نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ مسلمان کو بڑی تکلیف ہوئی، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مانتا حضور کے فیصلے کو، لیکن وہ منافق مسلمان تھا، اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، اندر سے وہ منافق تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ محمد عربی نے فیصلہ تو کر دیا ہے، لہٰذا اگر یہ فیصلہ عمر فاروق کے پاس لے جاؤں تو وہ یہود و نصارہ پر سخت ہیں تو ضرور میرے حق میں وہ فیصلہ کر دیں گے۔ اس نے مسلمان نے باہر نکل کر یہودی کو کہا میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، میں یہ فیصلہ فاروق اعظم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، یہودی نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، پر تو کیسا مسلمان ہے جو اپنے نبی کے فیصلے کو نہیں مان رہا اور نبی کے صحابی حضور کے غلام عمر فاروق کے پاس یہ فیصلہ لے کر جا رہا ہے؟ تجھے امام الانبیاء کے فیصلے پر یقین نہیں ہے، تو کیسا مسلمان ہے؟ لیکن پھر بھی وہ مسلمان باضد ہوا اور وہ حضرت فاروق اعظم کے پاس چلا گیا یہودی کو لے کر۔ جب حضرت فاروق اعظم باہر آئے، یہودی نے بیان کیا کہ آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، یہ مسلمان نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ میں ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں، رک جاؤ میں ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ آپ اسی وقت اندر تشریف لے گئے، تلوار نہام سے باہر نکالی اور آ کر مسلمان کے گلے پر ماری اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے اور فرمایا جو میرے آقا کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر کی تلوار یوں فیصلے کیا کرتی ہے۔ جو میرے آقا کے فیصلے کو میں نہیں مانتا، عمر کی تلوار یوں فیصلے کرتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کر، مال و زر سے بڑھ کر، اپنی اولاد بیوی بچوں سے بڑھ کر، اپنے جسم کے ایک ایک عضو سے بڑھ کر مصطفیٰ جان رحمت سے محبت تھی۔ اس لیے فرمایا جو میرے آقا کا فیصلہ نہ مانے، فرمایا وہ عمر کی جو ہے وہ تلوار یوں ہی فیصلہ کرتی ہے۔ وہ یہودی اس نے جب دیکھا کہ جناب فاروق اعظم نے اس مسلمان کو قتل کر دیا ہے، اس نے شور کر دیا کہ کہیں میرے اوپر الزام نہ لگ جائے۔ تو حضرت فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، اللہ کا قرآن نازل ہوا، اے محبوب جناب فاروق اعظم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ حق کیا ہے، کیونکہ آپ کے فیصلے کو یہ مسلمان نہیں مانتا تھا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے، کیسا جملہ ہے! اللہ تو ساری دنیا کا رب ہے، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے، مجھے تیرے رب کی قسم ہے، یہ اتنی دیر تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو حاکم تسلیم نہ کریں، جب تک آپ کو حاکم تسلیم نہ کریں۔ آج بھی حکومت میرے مصطفیٰ کی ہے، آج بھی حاکم میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، اس وقت بھی حاکم میرے مصطفیٰ کی ذات تھی، آج بھی حاکم میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ کیوں کہ یہ زمین و زمان تمہارے لیے، یہ مکین و مکان تمہارے لیے، یہ چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے کل وہاں تمہارے لیے۔